بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام سے ایک یہودی امتحان لینے کے لیے آیا۔ حضرت علی علیہ السلام ایک دن بالائے خانہ پر تشریف فرما تھے۔ نیچے سے ایک یہودی نے آپ علیہ السلام کی طرف دیکھا تو کہنے لگا کہ کیا آپ علیہ السلام کو اس کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور کیا آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی حفاظت پر اعتماد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ خالق حقیقی ہے، بچپن سے لے کر آخر تک انسان کا محافظ ہے۔ یہودی نے کہا، اگر آپ علیہ السلام کو واقعی اس بات کا یقین ہے تو اپنے آپ کو بالائے خانہ سے نیچے گرا دیں تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ خدا آپ علیہ السلام کی کیسے حفاظت کرتا ہے، پھر میں بھی آپ علیہ السلام کا ہم عقیدہ ہو جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کی یہ عملی دلیل میرے حسن اعتقاد کا سبب بن جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کب بندہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی آزمائش اور امتحان کی جرت کرے؟ اے احمق نالائق بندے کی کیا ہمت ہے کہ وہ حق تعالیٰ کا امتحان لے؟ یہ بات تو صرف حق تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے تاکہ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں اور اس کے عالم غیب ہونے کے بارے میں ہمارا عقیدہ پختہ رہے۔ اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کہے کہ اچھا میں تجھے وزن کروں گا، تو کس قدر طول و عرض اور وزن والا ہے، تو اس بیوقوف ذرے کو سوچنا چاہیے کہ جب اپنی ترازو پر پہاڑ کو رکھے گا تو اس کی ترازو ہی ٹوٹ جائے گی۔ اس وقت نہ تو یہ ذرہ باقی رہے گا، نہ اس کی ترازو سلامت رہے گی، تو وزن کا خیال محض احمقانہ ہوگا۔ ایسے احمق اپنے قیاس کے ترازو پر ناز کرتے ہیں اور اللہ والوں کو اپنے احمقانہ خیالی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ والوں کا بلند مقام ان بیوقوفوں کی ترازو میں نہیں سماتا تو اللہ ان کی گستاخی کی نحوست اور شامت کے سبب ان کی ترازو ہی کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور پھر یہ کم ظرف لوگ حماقت در حماقت میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔